بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 771، تعاقب منکرین حدیث نمبر 2۔ دعوتی کام کا نظام ترکیب، ملفوظات الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب، الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حدیث کی اہمیت۔ اس بات کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ حدیث اور قرآن کا ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 10 سے 12 جگہوں پر صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ مثلا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس سے بھی زیادہ زوردار صراحت کے ساتھ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ آیت نیز اس طرح کی دوسری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآنی تصور میں حدیث کوئی کم درجے کی چیز نہیں، بلکہ ایک لحاظ سے اس کا درجہ قرآن کے برابر ہی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک سفیر کسی بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کے پاس ایک خط لے کر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خط میں زیادہ تفصیلیں نہیں ہوگی، لیکن جس مسئلے کے لیے سفیر بھیجا جاتا ہے اس مسئلے پر جب گفتگو ہوگی تو سفیر کا بیان کیا ہوا ہر لفظ بھیجنے والے بادشاہی کا پیغام سمجھا جائے گا۔ اس مثال کے بیان کرنے سے ہمارا منشا یہ ہے کہ حقیقت میں حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہیں، دونوں کا درجہ بالکل برابر ہے۔ ایک مثال سے یہ مفہوم آپ پر زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو اور ہم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ جاہل شخص اگر کہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے یقیناً اللہ کا کلام ہے، میں اسے تو ضرور مانتا ہوں، مگر یہ جو آپ کا کلام ہے یعنی حدیث ہے میں اسے نہیں مانوں گا، اور نہ ہی یہ حدیث میرے لیے واجب التعمیل ہوگی۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان قرار دیں گے؟ تو اس انکار حدیث کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فوراً ہی اس شخص کو امت سے خارج قرار دے دیا جائے گا۔ اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہوں تو اپنی تلوار کھینچ کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کافر اور مرتد کا سر قلم کر دوں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ آپ کی نجی بات ہے اور مجھ پر واجب العمل نہیں ہے، گویا ایک ایسا جملہ ہے جو اسلام سے منحرف ہونے کا مترادف سمجھا جائے گا۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں حکم دے اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو اللہ کے حکم کی ہے۔ فرق دونوں میں جو کچھ ہے
وہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی تدوین اور قرآن مجید کا تحفظ ایک طرح سے عمل میں آیا ہے، اور حدیث کی تدوین اور حدیث کا تحفظ دوسری طرح سے۔ غور کرے تو اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ثبوت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی ارشاد ہوا وہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم تھا۔ لیکن بعد کے زمانے میں یہ بات نہیں رہی، فتنوں کا دور شروع ہوا، ہر آدمی اپنے دماغ سے دین کو سمجھنے کی کوشش میں لگ گیا اور اپنی اپنی رائے قائم کرنے لگ گئے۔ اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ ہم لوگ خطا و نسیان کے پتلے ہیں، روایت میں بھول چوک ممکن ہے۔ مثلا میں ایک حدیث سن کر آپ سے بیان کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سچے ہیں، لیکن میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، مجھ میں انسانی کمزوری کی وجہ سے خامیاں ہوں گی، ممکن ہے میرا حافظہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو، ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، ممکن ہے میں نے غلط سنا ہو، کسی وجہ سے مثلا دھیان کم ہو جانے کی وجہ سے یا کوئی چیز حرکت میں تھی، اس کے شور کی وجہ سے میں نے کوئی لفظ نہیں سنا تو مبحث غلط ملت ہو گیا۔ غرض مختلف وجوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا دوسروں تک ابلاغ اتنا یقینی نہیں رہتا جتنا قرآن مجید کا ابلاغ یقینی ہے۔ قرآن مجید کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مدون کرایا اور اس کے تحفظ کے لیے وہ تدبیریں اختیار کی جو اس سے پہلے کسی پیغمبر نے اپنے کتاب کے ساتھ نہیں کی تھی، یا کم از کم تاریخ میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر حدیث کے متعلق یہ صورت پیش نہیں آئی، اور اس کی وجہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مبارکہ کا یہ پہلو کہ آپ میں تواضع بہت تھی، آپ اپنے آپ کو محض انسان سمجھتے تھے، انما انا بشر مثلکم، یہ خیال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ غالب رہتا تھا۔ شاید اسی متواضعانہ فطرت حمیدہ کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تدوین پر وہ توجہ نہ فرمائی جو قرآن مجید کے متعلق رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے سوائے وحی الہی کے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ترجمہ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیان کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وحی کردہ چیز ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ خدا کی وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ جب وحی آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غلطی نہیں کرتے اور اسے من وعن پہنچاتے ہیں، لیکن اگر وحی نہ آئے تو انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وحی پیغمبر کے اختیار میں نہیں، جب خدا چاہتا ہے وحی کرتا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں، اور وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ کر من گھڑت طور سے اپنی بات کو وحی قرار نہیں دے سکتے۔ ہمیں حدیث میں ایسی کافی مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض دنیاوی معاملات میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام دیے، صحابہ نے کہا کہ کیا یہ وحی پر مشتمل ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر وحی پر مشتمل ہوتے تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا، فائدہ اگر وحی ہوتی تو اسے نافذ کر دیتے، اس لیے کہ وحی کو انسانی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک دوسری حدیث بہت دلچسپ ہے جو کھجور کے درختوں کے متعلق ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ نر درختوں کے پھول مادہ پھول کے اندر ڈالے جاتے ہیں، گویا اس عمل کی وجہ سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی طبیعت میں جو حیا تھی اس کی بنا پر آپ کو یہ عمل پسند نہیں آیا،
اور کہا کہ نر اور مادہ کا تعلق پیدا کرنا درختوں میں مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم یہ نہ کرو۔ لوگوں نے جب اس حکم پر عمل کیا تو کھجور کی پیداوار اس سال بہت خراب آ گئی۔ سب لوگ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس سال بیج ڈالنے یعنی پولینیشن کا عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے کھجور کی پیداوار نہیں ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو میرے مقابلے میں بہتر جانتے ہو۔ اس مثال سے یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز وحی کے تحت بیان کرے تو اس کی حیثیت قرآن کے مطابق ہوگی، لیکن کوئی بات اپنی طرف سے بیان کرے تو وہ ایک ذہین، ایک فہیم انسان کا بیان ہوگا، لیکن خدائی وحی نہیں ہوگی۔ جاری تبلیغی کام کا نظام و ترکیب۔ تبلیغی کام کا نظام کیا ہوگا، ترکیب کیا ہوگی، کس چیز کی اور کتنی چیزوں کی دعوت دی جائے گی، اس کی تفصیل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ اصل تبلیغ دو چیزوں کی ہے، باقی اس کی صورت اور تشکیل ہے۔ ان دو چیزوں میں ایک مادی ہے اور ایک روحانی۔ مادی چیز سے مراد جوارح سے تعلق رکھنے والی محنت ہے، مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو پھیلانے کے لیے ملک بملک، اقلیم در اقلیم جماعتیں بنا کر پھرنے کی سنت کو زندہ کر کے اسے فروغ دینا اور پائیداری کرنا ہے۔ دوسری چیز محنت روحانی سے مراد ہے، جذبات کی تبلیغ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر جان دینے کا رواج ڈالنا، جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جھگڑے واقع ہو، اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کراویں، پھر آپ کے تصفیے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں اور پورا تسلیم کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انس کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، یعنی اللہ کے باتوں اور اس کے اوامر میں جان کا بے قیمت اور نفس کا ذلیل ہونا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان فرمودہ 6 نمبر۔ نکلنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اس میں اسی حیثیت سے کوشش کرنا۔ اس وقت بدقسمتی سے ہم کلمے تک سے ناآشنا ہو رہے ہیں، اس لیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہے، جو کہ خدا کی خدائی کا اقرار نامہ ہے، یعنی اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ در حقیقت ہمارا کوئی بھی مشغلہ نہیں ہوگا۔ دوسرے کلمے کے لفظوں کی تصحیح کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تصحیح کرنے اور نمازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی بنانے کی کوشش میں لگے رہنا۔ نمبر 3 وقتوں کو صبح، شام اور کچھ حصہ شب کا اپنی حیثیت کے مناسب تحصیل علم اور ذکر میں مشغول رکھنا۔ نمبر 4 دعوت دیتے وقت اکرام مسلم کو ملحوظ رکھنا، اور اسی طرح اپنی نجی زندگی میں بھی اس کا خیال رکھنا۔ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے اصل فریضہ محمدی سمجھ کر نکلنا، یعنی ملک بملک، شہر در شہر، اقلیم در اقلیم رواج دینا۔ اس پھرنے میں اخلاق کی مشق کرنے کی نیت رکھنا، اپنے فرائض کی ادائیگی کی سرگرمی، کیونکہ ہر شخص سے اپنے متعلق ہی سوال ہوگا۔ تصحیح نیت، یعنی ہر عمل کے بارے میں اللہ نے جو وعدے اور وعید فرمائے ہیں ان کے موافق اس امر کی تعمیل کے ذریعے اللہ کی رضا اور موت کے بعد والی زندگی کی درستی کی کوشش کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ اپنے کام کو ایک موقع پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، میں نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ نے ظاہر اور باطن کی جو قوتیں بخشی ہے ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ تن کو اسی کام میں لگایا جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت صرف فرمائی، اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اور خاص طور سے غافلوں بے طلبوں کو اللہ کی طرف لانا
اور اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کے لیے جان کو بے قیمت کرنے کا رواج دینا، بس ہماری تحریک یہی ہے، اور یہی ہم سب سے کہتے ہیں۔ یہ کام اگر ہونے لگے تو اب سے ہزاروں گنا زیادہ مدرسیں اور ہزاروں گنا زیادہ خانقاہیں قائم ہو جائے گی، بلکہ مسلمان مجسمے مدرسہ اور خانقاہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نعمت اس عمومی انداز سے پھیلنے لگے جو اس کی شایان شان ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہج دعوت پر اعتراضات کی حیثیت۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کردہ دعوت و تبلیغ کا یہ عمل اور اس کا نہج اگرچہ بہت سی کوتاہ بینوں کے لیے اجنبی، نیا اور قابل اعتراض ہو سکتا تھا، حالانکہ اس کے کسی بھی عمل پر کوئی اعتراض شرعاً کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، تاہم بعض کم فہم، نادان اور اہل بدعت نے اس مبارک عمل پر طرح طرح کے اعتراضات کی بھرمار کر دی، جبکہ کچھ لوگ 4 ماہ 40 دن 3 دن گشت، شب جمعہ کا ہفتے واری اجتماع اور سالانہ اجتماعات وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان ایام کی تعین غیر ثابت شدہ ہے، اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے تمام احکام کی دعوت کو اپنا مقصد نہیں بناتے، بلکہ صرف چند مسائل اور احکام تک محدود رہتے ہیں، اور وقت کے سیاسی مسائل سے بھی بے اعتنائی برتتے ہیں۔ بعض اہل علم حضرات کی طرف سے مستورات کی جماعتوں کے بارے میں شبہات بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے فتاویٰ اکابر دیوبند نے اس طرح کے تمام بے بنیاد اعتراضات کی حیثیت اور حقیقت اپنے فتاویٰ جات میں واضح کر دی۔ ان اکابر میں ایک شخصیت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ بھی ہے۔ آپ نے عملی طور سے دعوت و تبلیغ کے متعلق اتنے فتاویٰ تحریر فرمائے کہ برصغیر کی تاریخ میں کسی مفتی نے اتنے فتوے نہیں لکھے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ بیک وقت برصغیر کی 2 عظیم دینی درسگاہوں میں صدارت افتاء کی گراں قدر خدمات انجام دینے پر مامور تھے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ، صحبت یافتہ، خلعت اور خلافت سے سرفراز یافتہ بھی تھے۔ آپ کے دعوت و تبلیغ اور اس کے اکابرین حضرت مولانا الیاس اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمہم اللہ سے نہایت ہی گہرے اور قلبی روابط اور مراسم رکھتے تھے۔ کچھ حضرات نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ سے گہری وابستگی پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ تبلیغ والوں نے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم کو اپنا ہمنوا بنا لیا، تو اس پر فرمایا میں واقعہ یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تبلیغی پہلے ہوں، مفتی بعد میں ہوں، اور دارالعلوم کو مفتی کی ضرورت تھی تو تبلیغ والوں سے مفتی مانگا، انہوں نے یہ ضرورت پوری فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے اپنے پیارے اور آخری نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور تا قیامت مقبول دین کی خدمت لے لے، اور اسی نہج اور اصولوں کو اپنانے کی توفیق دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی اپنی دعوت میں اختیار فرمائے تھے، تاکہ ہماری دعوت عند اللہ مقبول اور عند الناس مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔